یہ خوف وہاں پر نہیں. کتنی عظیم بشارت. اور جو شخص کہ یہاں پر دنیا کے اندر مجھ سے بے خوف رہا, ساری عمر کبھی اللہ کا خوف ہی دل میں پیدا نہیں ہوا, تو فرماتے ہیں کہ آخرت میں پھر میرا خوف ہوگا, اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ دنیا کے خوف سے بھی بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت. فرمایا کہ اپنے بندے پر میں 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 امن جمع نہیں کرتا. اگر دنیا میں مجھ سے خوف رکھتا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں خوف نہیں ہوگا, اور اگر آخرت میں خوف ہے تو دنیا کے خوف نہیں ہوگا. تو کیا مطلب کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے. دنیا کے اندر ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کوئی عمل اللہ جل جلالہ کے رضا کے مطابق کے خلاف نہ ہو جائے. یہ خوف اگر دل میں ہوگا, مرتے دم تک یہ خوف لے کے چلے جاؤ, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں جا کر بے خوف فرما دیں. فما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف نہ ان کے اوپر کوئی غم. اللہ تعالیٰ یہ مقام انشاءاللہ عطا فرمائے. تو اس واسطے یہ جو آج کل باتیں لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ گناہوں میں مبتلا ہے, پہ گناہ ہو رہے, کوئی کہنے والا اگر کہتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو, تو یہ جملہ بکثرت زبانوں پر آتا ہے کہ ارے میاں اللہ میاں بڑا غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے, تو اس واسطے گناہ کرتے چلے جاؤ, کوئی بات نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ غفور رحیم ہونے کے موقع ناجائز فائدہ اٹھانا اور گناہ کرتے چلے جانا اور اللہ سے نہ ڈرنا, یہ بڑے فساد کی بات ہے, بڑی خراب بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے برے انجام سے ہر مسلمان کی حفاظت خوف یہ ہو کہ پتہ نہیں میرے جس گناہ پر اگر پکڑ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں خدا جانے میرا کیا. تو ہاں امید ضرور رکھو, امید ایسی کہ اپنی طرف سے اپنے حصے کا کام اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتے رہو, اور ساتھ ساتھ ڈرتے رہو, اور ساتھ یہ امید رکھو کہ اپنی سی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. تو رجا یعنی امید رکھو نیک اعمال میں, جو نیک اعمال کر رہے ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہوں گے, اور خراب کاموں گناہوں کے بارے میں دل میں خوف ہو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہ پکڑ نہ فرما دیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بستر علالت پر تھا اور ایسا تھا جیسے کہ قریب المرض قریب الموت آدمی ہوتا ہے. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کئی کا تجد کہ بھائی آپ کا کیا حال, کس حالت میں. تو انہوں نے 2 جملے فرمائے کہ یا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید دل میں ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے, امید بھی لگائے ہوئے ہوں کہ وہ میرے جو کچھ اس نے اعمال کی توفیق دی اس کے بنا پر شاید میری مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے کہ کہیں ان گناہوں پر پکڑ نہ ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 باتیں جو تم نے کہی کہ اللہ کی رحمت سے امید اور گناہوں سے خوف, یہ 2 باتیں جب کسی بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں اور خاص طور سے مرنے کے قریب جمع ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے, اور جس چیز سے خوف رکھتا ہے اس سے بے خوف کر دیتا ہے. لیکن دونوں چیزیں جمع, ایک چیز لے کر نہ چلو کہ بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے زیادہ گناہ کرتے چلے جاؤ. اپنی طرف سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو, نیک اعمال کا اہتمام کرو, نیک اعمال کے اوپر امید رکھو, گناہوں کا سے خوف کھاؤ کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہ ہو. تو یہ جو حدیث ہے عجیب و غریب
یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر جو خوف رکھے اللہ تعالیٰ سے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف فرما دے۔ خوف رکھنے کے معنی کیا ہے؟ خوف رکھنے کا معنی یہی ہے کہ اس کے ناراض کرنے والے کاموں سے ڈرے، تو یہ کہیں کر اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے، یہ کام نہ کرو، اس سے بچو۔ اور یہاں پر اس کو اس باب کے اندر اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نماز کے لیے، کیونکہ صرف نماز کا چل رہا ہے، عبادت کا چل رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تھوڑا سا تصور کرو، اور اس عظمت کے تصور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں خود بخود خوف پیدا ہوگا، ایک ہیبت پیدا ہوگی۔ کسی بڑے صاحب اقتدار کے دربار میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کے اوپر روب ہونا چاہیے، ہیبت ہونی چاہیے، دبدبا ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو تو یہ خوف تھوڑا سا طاری کرو، یعنی تھوڑا سا روب طاری کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود تمہارے اعمال کے اندر خشوع پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ خشوع خاصہ ہے خوف کا، دبدبے کا، روب اور ہیبت کا۔ یہ روب اور ہیبت پیدا کرو، یعنی جانے سے پہلے ذرا تصور کر لو کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو ذرا تصور کرو کہ ایک کوئی بہت بڑا صاحب اقتدار ہے، بادشاہ ہے، چاہے تم اس بادشاہ کو کتنا برا سمجھتے ہو، لیکن اس کا بڑا روب داب والا، بڑا جاہ و جلال والا، شان و شوکت والا دربار ہے، اور چاروں طرف اس کے سنتری کھڑے ہوئے ہیں اور مسلح کھڑے ہوئے ہیں، اور قطاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آیان سلطنت موجود ہے، اور اس کے دربار میں تم اکیلے چلے گئے، چاہے تم اس کو کتنا ہی برا سمجھتے ہو، لیکن اس ماحول کا ایک روب پیدا ہوگا دل کے اندر۔ تو جب ایک بے حقیقت دنیا کے صاحب اقتدار کا روب اس طرح پیدا ہوتا ہے تو اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو ذرا سا تصور کرو، اس واسطے یہ حدیث لائے ہیں، اس کی عظمت کا اور اس کا خوف دل میں تھوڑا سا پیدا کرو۔ جو پیدا کرو کہ انشاءاللہ یہ افعال خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ کتنا وقت ہے؟ چلو اللہ آگے فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیک بندے وہ ہیں جو ہمیں پکارتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل میں رغبت بھی ہوتی ہے ہماری نعمتوں، یعنی امید بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور دل میں خوف بھی ہوتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کا روب ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں خاشعین۔ اس روایت کو لانے کا منشا اس بات کے اندر یہ ہے کہ نماز کا ظاہری پڑھنے کا طریقہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا، لیکن اس کی روح ہے خشوع۔ خشوع کے معنی ہے